السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم آج کے اس درس کے ذریعے اپنے اس کورس کے آخری اور چھٹے ہفتے کو مکمل کر رہے ہیں۔ آج بتاریخ 17 جولائی 2022 کو ہمارا اس کورس تعلیم و تربیت، اصول، ضابطے، فوائد اور اہمیت کا یہ چھٹا اور آخری ہفتہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری بہنوں نے اس کورس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تربیت کے نئے نئے زاویے، نئے اینگلز ان کے سامنے آئے ہوں گے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں انہیں خود اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اور اگر وہ معلمات ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے طلباء اور طالبات کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، کیسے ان کے ذہن میں کوئی بات اتارنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس کورس کے ذریعے یہ ساری باتیں اچھی طرح ان کے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، بلکہ یہ بھی امید ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنوں نے ان باتوں کو، جو کچھ ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں سیکھا ہے، آپ نے عمل میں لانا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ ہم جو کچھ بھی سیکھیں، اصل یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ عمل کے ذریعے ہی علم کی بقا اور علم کی حفاظت ممکن ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو علم کی بقا اور حفاظت کی، علم کی برکت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک ہے، بچوں کی دینی تربیت کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن 10 فائدے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ توجہ دیجئے۔ الحمدللہ آپ نے اس کے پہلے کے 5 لیکچرز میں، پانچوں میں تربیت کے اصول، ضابطے اور اہمیت، اس تعلق سے بہت سی باتیں سنی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس آخری درس میں ہم تربیت کے 10 فائدے دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے، قرآن و سنت کے اصولوں پر ان کو پروان چڑھانا، ان کو بڑھانا اور ان کو ترقی کے راستوں پر ڈالنا ہے۔ تو آخر اس کے کون کون سے فائدے انشاءاللہ ہو سکتے ہیں، آئیے آپ کے سامنے تفصیل سے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ عز و جل نے ایمان والوں پر ان کاموں کا کرنا فرض کیا ہے کہ جن کے ذریعے جنت واجب ہو سکتی ہے اور جہنم سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ان کاموں کا کرنا فرض کیا ہے کہ جن کے کرنے پر جنت واجب ہوتی ہے اور جہنم سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کاموں سے بچنا فرض قرار دیا ہے، ان کاموں سے بچنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، ان کاموں سے بچنا فرض قرار دیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے پر جنت حرام ہو سکتی ہو اور جہنم واجب ہو سکتی ہو۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے، ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے کہ جن کو کریں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملے، جہنم سے نجات ملے، اور ان کاموں سے ہم کو بچنا ہے کہ جن کاموں کو اگر کریں تو اللہ بچائے جنت سے محرومی ہاتھ لگے اور جہنم میں داخلے کے حقدار قرار پائیں۔ یہ آیت ان دونوں باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر جس طرح اپنے لیے کوشش اور جد و جہد فرض ہے، اسی طرح آپ کے اوپر اپنے گھر والوں، جتنے بھی افراد آپ کے تحت ہوتے ہیں،
آپ جتنے بھی افراد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کے لیے آپ کو گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، روزی کمانی پڑتی ہے، وہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر جس طرح اپنی ذات کا فائدہ اور اپنی ذات کو نقصان سے بچانا فرض ہے، اسی طرح آپ کے اوپر اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ مند کاموں کی طرف لانا اور نقصان دہ راستوں سے بچانا فرض ہوتا ہے۔ اب جو کل 10 باتیں ہمیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تو ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ آخر ہم اپنے بچوں کی دینی طرز پر قرآن اور سنت کی روشنی میں تربیت کریں، پرورش کریں، ان کو پروان چڑھائیں۔ تو جو فائدے ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، تو اس کے پیچھے بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ عز و جل بندوں سے جو سوال کرے گا، تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جہنمیوں سے جب جہنم میں جانے کے اسباب پوچھے جائیں گے، تو ان میں سے ایک اہم سبب وہ یہ بتائیں گے کہ اللہ محفوظ رکھے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، نمازی نہیں تھے، نماز کے چور تھے۔ تو اس طرح سے گویا آپ اپنے بچے کو جب کسی کام کے لیے آمادہ کرتے ہیں، تو اسی کے پیچھے پس پردہ آپ اپنے بچے کو قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، نگران ہے۔ راعٍ، رعا یا رعا کا اصل مطلب ہوتا ہے چرانا، بکریاں چرانا، جانور چرانا، اسی سے راعی ہے چرواہا۔ تو جس طرح سے چرواہا اپنے تحت جانوروں کا ذمہ دار ہوتا ہے، آپ نے اس کو بکریاں دی وہ بکریوں کا ذمہ دار، آپ نے اس کو گائیں دی وہ گایوں کا ذمہ دار، آپ نے اس کو اونٹ دیے وہ اونٹوں کا ذمہ دار، یعنی ساری ذمہ داری اب اس کو اٹھانی ہوتی ہے، ان کو کھلانا پلانا، ان کو اچھی جگہوں پر لے جانا، ان کو صحیح طور سے پانی پلانا، ان کو بھیڑیوں سے درندوں سے بچانا، ان کو سخت دھوپ کے وقت چھاؤں میں لے کر آنا، جو اچھی چراگاہیں ہیں وہاں چرانا، دوسروں کی چراگاہ میں جانے سے محفوظ رکھنا، پھر اس کے بعد جب بارش آئے تو ان کو سائبان میں لے کر آنا، جب شام ہو جائے تو ان کو حفاظت کے ساتھ ہانکتے ہوئے ان کے قرارگاہ اور ٹھکان پر پہنچا دینا، یہ چرواہے کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے تعبیر کیا اور تشبیہ دی کہ اسی طرح جس طرح چرواہا اپنی بکریوں یا اپنے جانوروں کا پورے طور پر ذمہ دار ہوتا ہے، صبح اٹھانے سے لے کر رات میں سلانے تک، رات میں سلانے سے لے کر صبح اٹھانے تک، اسی طرح ہر مرد بھی اپنے گھر کا، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، ان کی پرورش اور تربیت اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر خاص طور سے عورت کا بھی ذکر کیا، کیونکہ گھر عورت سے ہوتا ہے، گھر کی اصل ذمہ دار عورت ہوتی ہے۔ گھر کے کاموں کی دیکھ ریکھ کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، انہیں پروان چڑھانا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانا، غرض یہ سارے کام جو ہمیں بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں لیکن بہت بڑے کام ہیں، اور ان سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے عورت کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ لہٰذا عورتیں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، نازک نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف، پابند اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ ان کاموں کی ذمہ داری عورت کو دی کہ جو کام مرد کے بس کی بات نہیں۔ آپ غور کریں، اپنی ذات میں غور کریں، آپ خواتین بیٹھی ہیں، آپ خود اپنی ذات میں غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں، اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں، اور پھر مرد سے اپنا کمپیریزن کریں، آپ مرد سے مقابلہ کریں، تو سمجھ میں آئے گا کہ کسی بھی طرح دونوں صنف میں کوئی مقابلے کی جگہ ہی نہیں۔ مرد کے لیے جو کچھ ذمہ داریاں مناسب تھیں، اللہ عز و جل نے وہ ذمہ داریاں ان کو دیں۔ جو کام عورت کے لیے مناسب تھے، جو ذمہ داریاں عورت اٹھا سکتی تھی، مرد نہیں اٹھا سکتا تھا، اللہ عز و جل نے وہ ساری ذمہ داریاں عورتوں کے کندھے پر ڈالی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اپنے آپ کو نازک اور کمزور نہ سمجھیں،
بہت سی دفعہ انسان بہت سے کام کر سکتا ہے لیکن اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ کمزور، اور یہیں سے اس کی ڈھلان اور اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ کمزور نہیں ہیں، ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کا دائرہ کار الگ ہے۔ آپ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئیں، آپ ان کاموں کو کرنے کے لیے پیدا کی گئیں جو مرد کے بس کی بات نہیں ہیں۔ تو آپ کمزور نہیں ہیں، آپ مرد سے بلا وجہ اپنا مقابلہ نہ کریں، مرد کے مقابلے میں اپنے کو کمزور ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ آپ اتنی زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کاموں کی ذمہ داری آپ کو دی گئی جو کام مرد کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ نے فرمایا وَوَلَدِهِ، شوہر کے بچے۔ آپ جانتی ہیں کہ اصل اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، آپ بھی اپنے نام کے آگے اپنے والد کا نام لگاتی ہیں، اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور خاندان باپ سے بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کے بچوں۔ اب آپ کہیں گے شوہر کے بچے تو کیا میرے نہیں، آپ کے ہیں، وہ تو شوہر سے پہلے آپ کے بچے ہیں، آپ ہی کے ذریعے اللہ نے ان کو دنیا دکھائی، آپ نے بچوں کو پروان چڑھایا، اپنا خون پلا کر ان کو بڑا کیا، وہ آپ کے ہیں، لیکن چونکہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَوَلَدِهِ کہا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو یاد رکھو کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو جو کچھ ہم نے ذمہ داریاں دی تھیں تم نے کہاں تک کتنی امانت داری اور ذمہ داری سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں تو گویا اسی کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا دینی فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس من بنی آدم سید فالرجل سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیتہا، بنو آدم میں سے انسانوں میں سے ہر شخص سردار ہے، چنانچہ آدمی اپنے گھر والوں کا سردار ہے اور عورت اپنے گھر کی سردار ہے، اسی لیے عورت کو گھر کی ملکہ کہتے ہیں، عورت کو گھر کی ملکہ کہتے ہیں، باہر کے کاموں کا بوجھ اس کے سر پر نہیں ڈالا گیا، وہ گھر کے کاموں کی ذمہ دار ہے۔ تو اب جب مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، تو مرد کے مناسب جو کام تھے اللہ عز و جل مرد سے ان کے بارے میں پوچھے گا، اور عورت کے لیے مناسب جو کام تھے اللہ عز و جل عورت سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول بطور وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا تھا ادب ابنک، ادب ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، چال چلن سکھاؤ، اطوار اخلاق و کردار اپنے بچوں کے سنوارو، ادب اپنے بچوں کو ادب سکھائیے۔ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، کیونکہ آپ سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تم نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت کی تھی، ادب سکھانا تربیت کرنا، تم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی اور تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی تھی، کیا سکھایا تھا۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں، اور یہاں پر تربیت کا ذکر پہلے آیا۔ تم نے اپنے بچوں کو کیسا پروان چڑھایا، ان کی کیسی پرورش اور تربیت کی تھی، اور کیا کیا ان کو آپ نے علم سکھایا تھا۔ وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ، اور پھر تمہارا بچہ بھی مسئول ہے، تمہاری اولاد سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا اور تمہاری فرما برداری کی یا نہیں کی۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو بات وضاحت کے ساتھ کہی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ ادب اور طور طریقہ
سکھانے کے، اس کی تربیت کرنے کے پابند ہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے اس میں کہیں کوتاہی تو نہیں کی۔ دوسرا فائدہ ہے بچوں کی دینی تربیت کا، دنیا میں عزت و شرف اور خوشی۔ والدین وہ مخلوق ہیں کہ جنہیں اپنی کامیابی سے زیادہ اپنی اولاد کی کامیابی کا انتظار ہوتا ہے۔ والدین ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں اپنی کامیابی سے زیادہ اپنی اولاد کی کامیابی کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ انہیں اپنی کامیابی جتنی خوشی نہیں دیتی، اس سے کہیں زیادہ خوشی انہیں ان کی اولاد کی کامیابی دیتی ہے۔ تو اولاد کی کامیابی میں والدین کی کامیابی ہے، اولاد کی عزت میں والدین کی عزت ہے، اولاد کی خوشی میں والدین کی خوشی ہے۔ اولاد کی کامیابی والدین کی کامیابی، اولاد کی سرخروئی والدین کی سرخروئی، والدین کی اولاد کی خوشی اور شرف والدین کے لیے خوشی اور شرف کا موقع اور مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله رضي الله عنه ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت وفي رواية ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة وفي رواية فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک پہیلی کا جواب مانگا۔ پہیلی کیا تھی؟ سیدھی سیدھی بات تھی کہ ذرا بتاؤ، ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، مجھے بتاؤ تو وہ کون سا درخت ہے؟ اور اس کی مثال بالکل مسلمان کی طرح ہے، یعنی جیسا مسلمان جس طرح سے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ درخت بھی نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ کون سا وہ درخت ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کرام تو جنگلوں اور دیہاتوں کے الگ الگ درختوں کا تذکرہ کرنے لگے، کوئی کہتا فلاں درخت، کوئی کہتا فلاں درخت، کوئی کہتا فلاں درخت، لیکن میرے دل میں بات آئی کہ وہ یقیناً ہو نہ ہو کھجور کا ہی درخت ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام چپ ہیں، یہ بات نہیں کر رہے ہیں، تو میں کیسے بات کروں؟ مجھے اچھا نہیں لگا تو میں چپ رہا۔ پھر آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہی ہمیں بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کہ اس کا ہر حصہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس پر جیسے دوسرے درختوں پر خزاں آتی ہے اس پر خزاں نہیں آتی۔ پھر جب صحابہ کرام چلے گئے، محفل برخاست ہو گئی، تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو آخر تم نے بات کیوں نہیں کی، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو دیکھا کہ آپ لوگ چپ ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو مجھے بھی لگا کہ میں آپ لوگوں سے چھوٹا رہوں تو کیسے میں آپ لوگ بڑے لوگوں کے سامنے بات کروں، بڑے لوگوں کے سامنے زبان کھولنا مجھے اچھا نہیں لگا، چنانچہ میں چپ رہا۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے یہ ہے قال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كَذَا وَكَذَا، کاش اگر تم جواب دے دیتے تو تمہارا وہ جواب مجھے بہت سی بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو اس میں یہ کہنا یہ نہیں کہ میں جواب دیتا، بلکہ تم میرے بیٹے ہو،
تو بیٹے کی کامیابی والدین کے لیے کامیابی ہوتی ہے، بیٹے کی خوشی والدین کے لیے خوشی ہوتی ہے، اولاد کا دنیا کے یا کسی بھی میدان میں ترقی حاصل کرنا والدین کے لیے خوشی اور سعادت کا مقام اور وقت ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے ذریعے یہی بتایا گیا کہ والدین کو اپنی اولاد کی کامیابی پر جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی تو خود اپنی بھی کامیابی پر نہیں ہوتی۔ والدین کو اپنی اولاد کی ترقی کی جتنی امید اور جتنا انتظار، جتنا شوق ہوتا ہے، اتنی امید، اتنا انتظار اور اتنا شوق تو خود اپنی کامیابی اور ترقی کا بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی طرح پروان چڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے عزت کا، فرحت کا، خوشی اور وقار کا سبب بنے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے بڑھاپے کا سہارا۔ کیسے بچے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں؟ وہ بچے جن کی زندگیاں ہوٹلوں میں، گلی کے نکڑوں پر، سڑکوں میں، بازاروں میں آوارہ گردی کرتے گزر رہی ہیں، وہ بچے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں کیا؟ جی نہیں۔ بڑھاپے کا سہارا تو وہ بچے بنتے ہیں جن کی آپ نے اچھی تربیت کی ہوگی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب جب تک گھر کا تھا گھر میں رہا، اب اس کے بعد اس کی تربیت دوست کر رہے ہیں، سہیلیاں کر رہی ہیں، موبائل کر رہا ہے، ٹی وی کر رہی ہے۔ اگر یہی چیزیں ہمارے بچوں کی تربیت کریں گی تو ایسے بچے دنیا یا آخرت میں ہمارے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے، لڑکے اور لڑکیاں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، آپ کی امید بنیں، تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بچوں کو پروان چڑھائیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ 15واں پارہ سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کیا، حکم دیا، قضا یقضی فیصلہ کرنا، حکم دینا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، کس بات کا؟ دو باتوں کا۔ پہلی بات کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے رہنا۔ اگر تمہارے والدین تمہاری موجودگی میں دونوں یا ایک، دونوں ہوں تو دونوں اور کوئی ایک ہو تو ایک، جو بھی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کبھی بھی تیز آواز میں، تیز لہجے میں جھڑک کر زور سے بات نہیں کرنا، اف تک نہیں کہنا، ان کی کسی بات پر کراہت کا اظہار بھی نہیں کرنا، بلکہ بہت ہی نرم اور پیاری گفتگو ان سے کرتے رہنا، عزت اور اکرام کے ساتھ، احترام اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور ہمیشہ تواضع کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کے لیے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا کہ گویا آپ ان کے لیے جتنے وہ آپ کے لیے رحیم اور مہربان تھے اس سے زیادہ آپ ان کے لیے رحیم و مہربان، شفیق اور مشفق بن جانا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، جس طرح میرے والدین نے میری بہترین تربیت کی جبکہ میں تو چھوٹا سا تھا، کچھ کر نہ سکتا تھا، اس وقت انہوں نے جس طرح مجھے پال پوس کر پروان چڑھایا، کمال تک پہنچایا، تو میرے رب تو بھی ان کی بہترین پرورش کر، تربیت کر، یعنی ان پر تو بھی اپنا خصوصی فضل اور رحم نازل فرما۔ تو آپ کی اولاد یہ آپ کے حق میں دعا کب کرے گی؟ جب آپ نے دینی طور پر ان کی تربیت کی ہوگی اور دینی انداز میں ان کو پروان چڑھایا ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ ہے سکون قلب اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بچہ والدین کے لیے دل کا سکون اور نظر کا نور کب بنتا ہے؟ کب اولاد اپنی والدین کے لیے نور نظر اور لخت جگر ہوتی ہے؟ جب کہ وہ قابل، نیک، اچھی، والدین کی فرما بردار ہو، والدین کو خوشیاں پہنچائے، والدین کو سکون پہنچائے، والدین کے ساتھ خیر کا، ادب کا، احسان کا، پاکی کا معاملہ کریں، تو ایسی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک
اور دل کا سکون بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ ساری باتیں سکھائی نہیں ہوں گی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائی نہیں ہوں گی، ان کو آپ نے اچھے اور برے میں تمیز سکھائی نہیں ہوگی، آپ نے ان کو اللہ عز و جل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا نہیں ہوگا، آپ نے ان کو نمازوں کی حقوق کی ادائیگی بتائی نہیں ہوگی، آپ نے خود اپنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے عملی نمونہ پیش نہیں کیا ہوگا، تو پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے دل کا سکون یا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعی کہ ہمارے بچے ہمارا نور نظر رہیں، ہمارے لخت جگر رہیں، دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں، تو ان کی اچھی تربیت کرنا فرض ہے، اور اگر آپ نے اچھی تربیت کی تو اس کا فائدہ بھی آپ دیکھیں گے۔ ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ 19ویں پارے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ عز و جل نے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا ہے دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی بیویوں، اور اگر بیوی دعا کرے تو مطلب ہوگا شوہر، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی ازواج، اسی لیے آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے وہ ازواج ہے، اور ازواج جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر فیمیل ہے تو اس کا جوڑا میل، اور اگر میل ہے تو اس کا جوڑا فیمیل۔ تو اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہم نے اچھی طرح وضاحت کی کہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی، اور اس میں اولاد کے ساتھ ساتھ اگر بیوی دعا مانگے تو شوہر کے حق میں، اور اگر شوہر دعا مانگے تو بیوی کے حق میں بھی دعا ہے۔ بہت سی عورتیں پریشان رہتی ہیں اپنے شوہروں کی طرف سے، تو یہ دعا کو وہ لازم کر لیں، انشاءاللہ اللہ انہیں ان کے شوہروں کے ذریعے خوشیاں دکھائے گا۔ یا وہ مرد جو بیویوں کی طرف سے پریشان ہو وہ یہ دعا لازم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ان کی بیویوں کی اصلاح کرے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس دعا میں اللہ نے بہت ہی تاثیر رکھی ہے۔ جو بھی جوڑے اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ باعث خیر و برکت ہوں گے۔ تو ہمیں پہلے اپنی بیویوں کے لیے اور پھر اولاد کے لیے مانگنا سکھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد بعد میں آتی ہے، پہلے جوڑا بنتا ہے۔ اولاد بعد میں آتی ہے، پہلے جوڑا بنتا ہے، اسی جوڑے کے ذریعے اولاد وجود میں آتی ہے، اور پھر وہی جوڑا اولاد کی اچھی اور بری تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے جوڑے کے لیے دعائیں مانگیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگیں، کثرت سے مانگیں۔ کیا ہے دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے شوہروں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی جو کچھ خیر ہم ان سے چاہتے ہیں وہ خیر ہمیں ان کے ذریعے نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ دیکھیے یہ نہیں کہا ہمیں متقی بنا، وہ تو چھوٹی سی دعا ہوتی، اگر یہ کہا جاتا کہ ہمیں متقی بنا تو چھوٹی سی دعا ہوتی، لیکن کہا وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم متقی بھی بنیں تو چھوٹے موٹے ایسے ویسے نہیں بلکہ بہت اونچے درجے کے متقی بنیں۔ یہ دعا یاد کر لیجئے اور یاد رکھیے کہ اولاد اسی وقت آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جب دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ نے عملی طور پر بھی اس کے لیے کوشش کی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، امام المفسرین، حبر الامہ ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ تو ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنون من یعمل لک بالطاعۃ فتقر بہم اعیننا فی الدنیا والآخرہ۔ تو جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری ازواج اور اولاد، ہمارے جوڑے اور ہماری اولاد تیری فرما برداری کے اعمال کریں، ہمارے جوڑے اور ہمارے بچے
تیری فرما برداری کے اعمال کریں، تو جتنی زیادہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے درجات میں، نیکیوں میں، بلندیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ وہ نیک بنیں گے ان کی نیکیوں میں، ان کے درجات میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ جب ان کی کامیابی ہم دیکھیں گے تو دنیا اور آخرت میں ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو دنیا اور آخرت میں ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پانچواں فائدہ ہے موت کے بعد دعا۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، زندگی ہی میں نہیں کرتے تو مرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے؟ بہت سے ایسے بچے ہیں زندگی ہی میں وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے، تو آپ سوچئے کہ والدین کے مرنے کے بعد وہ کس طرح سے انہیں یاد رکھیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے حدیث آپ کے سامنے ہے، موت کے بعد دعا یعنی اولاد۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی موت کے بعد آپ کے لیے دعا کریں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے، زندگی میں روزے رکھتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں رکھ سکتے، زندگی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، زندگی میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں دے سکتے، زندگی میں حج کرتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، تو کچھ عمل، کوئی بھی عمل ہم کسی بھی طرح کا مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کتنا رحیم ہے، کتنا رزاق ہے، دیکھیے الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب، جن کا فائدہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں برابر درج کیا جاتا رہتا ہے۔ کیا کیا ہیں وہ؟ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنے والا، یعنی آپ نے جو صدقہ دیا اس کا فائدہ برابر جاری۔ مثلا اب یہ مسجد، آپ سوچئے کہ یہ مسجد آج سے 25 سال پہلے آپ کے اورنگ آباد میں بنائی گئی، جن لوگوں نے زمین خریدی ہوگی، جن لوگوں نے اس کی بنیادیں اٹھائی ہوں گی، جن لوگوں نے یہ بلڈنگ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے بنائی ہوگی، تو جب تک اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جاتا رہے گا۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اب جب تک لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہے گا، مسجد حرام مسلمانوں کے قبلے کی حیثیت سے رہے گی، اس وقت تک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اب یہ حدیثیں جو ہمارے سامنے مثلا بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، بڑی بڑی کتابیں، ان میں جو احادیث، جب تک لوگ اس علم کو حاصل کرتے رہیں گے، ان میں موجود حدیثوں کو لکھتے، پڑھتے، سنتے، سمجھتے، ان پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک ان علماء کو بھی اس کا ثواب دیا جاتا رہے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ آپ نے ایسا کوئی صدقہ دیا کہ جس کا ثواب، جس سے فائدہ بدستور اٹھایا جا رہا ہے، تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ مثلا کہیں پر پانی کی بہت پریشانی تھی، آپ نے وہاں پر کنواں کھدوا دیا، آپ نے وہاں پر پائپ لائن کروا دی، آپ نے وہاں پر بورنگ کھدوا دی، جو بھی آپ نے کیا، تو اب جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بھی نیک عمل جس کا فائدہ جاری ہو، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ کے لیے ضرور کوشش کرتا چلا جائے۔ مثلا کہیں مسجد بن رہی ہو تو اپنی طرف سے ایک بڑی رقم اس میں لگوا دے،
اب آپ کہیں گی ہم تو خواتین ہیں، ہم تو نہیں کماتی. کوئی بات نہیں، آپ کے والدین، آپ کے والد کماتے ہیں. آپ اگر شوہر والی ہیں، آپ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تو آپ کے شوہر کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حصہ بھی تو ان کو دے رہا ہے نا. تو آپ اگر اپنے والد سے کہیں کہ ابا آپ اتنا صدقہ دیجئے، فلاں مسجد میں اتنی رقم دیجئے، یا آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ دیکھیے میری طرف سے یا ہماری طرف سے آپ اتنا صدقہ دیجئے، یا اتنی رقم مسجد کو یا مدرسے کو یا کسی بھی جگہ دیجئے، تو بے شک اس کا فائدہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور یہ تو فائدہ ایسا ہے جو متعدی، یعنی اگر آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ فلاں مسجد میں آپ چندہ دیجئے، ان کو ضرورت، اب آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا پورا پورا، آپ کے شوہر کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا. آپ نے اگر اپنے ابا سے کہا ابا دیکھیے فلاں مسجد میں رقم کی ضرورت ہے، آپ اتنی رقم دیجئے، اب آپ کے کہنے پر آپ کے والد نے اتنی رقم دی، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا پورا پورا، اور آپ کے والد کو بھی انشاءاللہ پورا پورا ثواب ملے گا. کب تک ملتا رہے گا؟ جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی. آپ نے قرآن کریم مصاحف کہیں سے خریدے اور ان لوگوں کو دے دیے جن کے پاس مصحف نہیں تھے. اب جب تک اس مصحف میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. دوسرا ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے. اب یہ جو علم میں اور آپ یہاں ہم لوگ کیوں موجود ہیں؟ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اب ہم نے آپ کو جو سکھایا، آپ نے ہم سے جو سیکھا، اور اگلی پیڑھی آپ سے سیکھے گی، چوتھی پیڑھی آپ کے بعد والی پیڑھی سے سیکھے گی. اس طرح سے علم آگے بڑھتا چلا جائے گا اور پھر وہ لوٹ کر ہمارے ذریعے اوپر پہنچے گا. تو کیا ہوگا؟ جب تک لوگ ہمارے علم سے، چاہے وہ علم قولی ہو، تحریری ہو، تقریری ہو، جس شکل میں بھی ہم نے کسی کو علم سکھایا، علم چھوڑا، اب لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم کو بھی اس علم کا فائدہ ملتا رہے گا. ثواب ہمارے نامہ اعمال میں، ثواب ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ لکھا جاتا رہے گا. اور تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد. دھیان دیجیے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ولد صالح، صرف اتنا نہیں کہا او ولد یدعو لہ، اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، نہیں، بلکہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد. تو دراصل لفظ صالح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو نیک بنانے میں آپ کا رول ہے. ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اولاد کو نیک بنانے میں ماں باپ کا رول ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کی وفات ہو گئی. فلسطین میں تھے والدین. امام شافعی کے والد ادریس اور والدہ اصلاً یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم سے، مکے کے تھے. ان کے والد محترم اپنے کام کے سلسلے میں فلسطین میں تھے. وہیں پر ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد کچھ مہینوں کے بعد امام شافعی کی ولادت ہوئی. کس نے پال پوس کر محمد بن ادریس کو امام شافعی بنایا؟ والدہ نے. امام احمد بن حنبل ابھی بچے تھے، شاید 2 سال کے، والد کی وفات ہو گئی. کس نے پال پوس کر احمد بن محمد بن حنبل کو امام احمد بنایا؟ والدہ نے. امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹے ہی تھے، بہت چھوٹے، والد کی وفات ہو گئی. کس نے پال پوس کر محمد بن اسماعیل کو امام بخاری بنایا؟ والدہ نے. تو ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں اسلامی تاریخ میں آپ کو ملیں گی، ہزاروں مثالیں. یہ تو میں نے 3 نام آپ کے سامنے ذکر کیے، بڑے بڑے نام ہیں. ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ بچے کی پیدائش کے وقت یا تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد میں والد کی وفات ہو گئی، بچہ یتیم ہے، ماں نے پروان چڑھایا، ماں نے اس بچے کو اتنا پروان چڑھایا کہ وہ بچہ امام بن گیا. 3 مثالیں تو میں نے آپ کے سامنے دی. تو کہنا یہ ہے کہ والدین اگر کوشش کریں تو کوئی بھی اولاد انشاءاللہ بری نہ ہو.
سوا یہ کہ اللہ عز و جل نے جس کی تقدیر میں ہی برا ہونا لکھا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر مثلا نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو وہاں پر اس بچے کا اپنا قصور ہے، نوح علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے تو جب ساری دنیا کو دعوت و تبلیغ کی تو ان کے بچے کو اس سے کہیں زیادہ دعوت دی، تو وہاں پر والدین کا قصور نہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے کوشش کریں تو جنرلی عموماً فائدہ ہی ہوتا ہے، سوا یہ کہ اولاد کی تقدیر میں ہی اللہ نے خیر نہ لکھا ہو تو الگ مسئلہ ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ صالح ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو صالح بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی اولاد کو صالح بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنی پڑے گی، قرآن اور سنت کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ تو اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی قرآن و سنت کی روشنی میں تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے لیے جب بھی دعا کریں گے آپ کی زندگی میں، آپ کی وفات کے بعد، وہ دعا ضرور بضرور انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ بلکہ ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، شاید آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ یہ کیوں، میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے باستغفاری ولدک لک، تمہارا بچہ جو تمہارے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم اور کرم، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کیے گئے۔ تو اگر والدین بھی یہ چاہتے ہوں کہ ان کے درجات اللہ کے یہاں بلند کیے جائیں تو ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرے اور خاص طور پر استغفار اور رحم کی دعائیں مانگے۔ چھٹا پوائنٹ ہے ثواب میں شرکت۔ کتنا بڑا پوائنٹ، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، ایک عمل میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے اس پر عمل کیا اور آپ نے دوسروں کو سکھایا، پھر دوسروں نے اس پر عمل کیا اور انہوں نے تیسرے کو سکھایا، پھر تیسرے نے عمل کیا، اس نے چوتھے کو سکھایا، چوتھے نے عمل کیا، اس نے پانچویں کو سکھایا۔ تو اب وہ جو پانچواں عمل کرے گا اس کا ثواب چوتھے کو بھی ملے گا، چوتھا عمل کرے گا اس کا ثواب تیسرے کو ملے گا، تیسرا عمل کرے گا اس کا ثواب دوسرے کو ملے گا، دوسرا جو عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ انشاءاللہ جو عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو سکھانے والوں کو اجر ملے گا، اور آپ کو جنہوں نے سکھایا ان کو سکھانے والوں کو، اس طرح سے بالکل اللہ عز و جل کے چین بنتی چلی جاتی ہے۔ اور یقین جانیے کہ اللہ عز و جل کے یہاں ثواب ہر ایک کو بھرپور اور پورا ملتا ہے، کسی کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی شخص کی اچھائی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، مثلا آپ کسی کو نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا سکھا دیتے ہیں، برائی سے اس کو دور رہنا سکھا دیتے ہیں، تو آپ بھلائی کی طرف اگر کسی کی رہنمائی کرتے ہیں نا تو فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو آپ کو بھی اس نیکی کے کرنے والے کی طرح اجر ملے گا۔ اب اس آدمی نے نیکی کی، اس کو جو اجر ملے گا بالکل ویسا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کا پورا اجر ملے گا اور کسی کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کو جو ثواب ملے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو ثواب اگر ملا تو میرے ثواب میں کمی کر کے دیا گیا، نہیں، مجھ کو اپنا پورا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اپنا پورا ثواب ملے گا۔ تو اب آپ سوچئے ہماری طرف سے خیر سکھائے جانے کے سب سے زیادہ حقدار تو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے خیر سکھائے جانے کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے بچوں کو ہی خیر نہ سکھائیں اور دنیا کے لیے معلم بنتے پھریں، ہم اپنے بچوں کو ادب، تمیز، تہذیب نہ سکھائیں اور دنیا کے لیے استاذ، ٹیچر بنتے پھریں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ثواب میں ہمارے ساتھ شرکت کرے تو ہماری یہ چاہ، ہماری یہ خواہش اور ہماری یہ تڑپ
سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد ہمارا خون ہوتی ہے اور ہمارے خیر کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ تو ہم اگر کسی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی رہنمائی کریں، ان کو خیر سکھائیں، بھلائی سکھائیں، نیکیوں کی طرف ان کو لانے کی کوشش کریں، آگے اللہ ان کو توفیق دینے والا ہے۔ 7واں فائدہ ہے جنت میں رفع درجات۔ جو حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو سنائی تھی، وہی حدیث پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کے بچے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اچھی طرح ان کو پالا پوسا، ان کو پروان چڑھایا، آپ نے اپنے بچوں کو خیر و شر میں تمیز سکھائی، اچھائی کی رغبت، نیکی کا شوق بچوں کے دلوں میں ڈال دیا، اپنے بچوں کے سامنے عمدہ نمونے، عملی نمونے پیش کیے، تو پھر آپ کے کہنے اور آپ کے کرنے کو دیکھ کر سن کر آپ کی اولاد نے جو کچھ بھی نیکیاں کیں تو یہ سب آپ کے کھاتے میں ہی جانے والا ہے، اور یہ آخرت میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ رفع درجات، بلندی درجات کا سبب بننے والا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے، اللہ یہ مقام و مرتبہ کیوں؟ یعنی ابھی تک تو میں اس درجے پر تھا، اب اچانک سے اور اوپری درجہ مجھے کیوں مل گیا؟ میں نے تو ابھی کوئی عمل نہیں کیا، کیونکہ میں عمل کر بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تمہاری اولاد جو تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، مغفرت مانگ رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے کب دعا کریں گے؟ جب آپ نے ان کو دعا سکھائی ہوگی۔ آپ کے بچے کب نیک بنیں گے؟ جب آپ نے ان کو نیک بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ آپ کے بچے کب با ادب، با تمیز بنیں گے؟ جب آپ نے ان کو ادب سکھانے کی، تمیز سکھانے کی کوشش کی ہوگی۔ آپ کے بچے کب دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھے، زیادہ تہذیب یافتہ اور زیادہ اچھے اور سچے ہوں گے؟ جب آپ نے اپنے بچوں کو اچھا، سچا اور مہذب بنانے کے لیے جد و جہد کی ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جیسے دنیا میں آپ کو اپنے بچوں کے ذریعے سرخروئی ملتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ عز و جل آپ کے بچوں کی دعاؤں کے ذریعے، آپ کے بچوں کی مغفرت، استغفار کی وجہ سے آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ لہٰذا آپ ان باتوں کو ہرگز ہم کم نہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں، وہ تو ویسے ہی سیکھ جاتا ہے، نہیں، بلکہ آپ کے خیر کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ 8واں زبردست پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، جنت کا تاج اور لباس۔ اللہ اکبر، بہت ہی عظیم ترین یہ روایت ہے، اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے آپ کو انشاءاللہ اس بات پر ابھارے گی کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ ضرور بنائیں، اگر آپ آخرت میں اتنا بڑا مقام، اتنی زیادہ عزت چاہتے ہیں تو۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال بأخذ ولدكما القرآن۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، یہاں پر معنی ہے
یاد کرنا، وَتَعَلَّمَهُ اس کا علم حاصل کیا، وَعَمِلَ بِهِ اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو جو شخص قرآن کریم کو یاد کرے، اس کا علم حاصل کرے، علم حاصل کرنا یعنی قرآن کریم کو صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی، مفہوم اور تفسیر کو سمجھنا بھی اصل ہے، ورنہ صرف طوطے کی طرح آپ یاد کر لیں تو آپ کو خود اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے ساتھ اس کا ترجمہ، معنی، مفہوم اور تفسیر بھی سمجھنا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو جس نے بھی قرآن کریم کو یاد کیا، اس کی تلاوت کی، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، قرآن کریم حفظ، اس کا علم اور اس پر عمل، تو جو شخص بھی ایسا کرے گا انشاءاللہ البس یوم القیامت تاجا من نور، تو قیامت کے دن اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ تاج کاہے کا؟ نور کا۔ اللہ اکبر۔ ضوءہ مثل ضوء الشمس، اس کی روشنی، اس تاج کی جو چمک ہوگی، روشنی ہوگی، وہ سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ مزید اس کے والدین کے ساتھ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، اور اس کے والدین کو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ کیسے؟ لا يقوم بهما الدنیا، پوری دنیا بھی ان جوڑوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ جوڑے، وہ لباس جو اس کے والدین کو پہنائے جائیں گے، ان کی قیمت پوری دنیا کے خزانے بھی مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ لا یقوم بہما الدنیا، پوری دنیا مل کر بھی ان دو جوڑوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا، وہ پوچھیں گے اللہ اتنے قیمتی ترین، ہماری توقع سے پرے، تصور سے باہر یہ لباس ہمیں کیوں پہنائے گئے، یہ جوڑے ہمیں کیوں پہنائے گئے؟ فَيُقَالُ، جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہاری اولاد کے قرآن یاد کرنے کے سبب۔ لہٰذا وہ مائیں بڑی خوش نصیب ہیں، والدین بلکہ، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا ہوگا، اور وہ والدین بھی انشاءاللہ یقیناً خوش نصیب ہوں گے مستقبل میں جن کی اولاد قرآن کریم حفظ کرے گی۔ کم از کم ہمیں اس کی آرزو تو ضرور رکھنا چاہیے، کوشش بھی ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم حفظ کروانے کی امید رکھیں، کوشش کریں، تمنا رکھیں، اور جان لیجئے کہ وہ ایک لباس جو آپ کو پہنایا جائے گا پوری دنیا مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ قیمت ادا کرنا تو چھوڑیے، پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کا سونا، ہیرے، جواہرات، جو کچھ دنیا میں ہے وہ پورا کا پورا ملا کر بھی اس ایک لباس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اپنے بچے کو حافظ، عالم بنایا ہوگا، جب آپ نے اپنے بچے کے دل میں قرآن کریم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت، اللہ عز و جل کے دین کی محبت، ہمارے دین کے علم کی محبت جب آپ نے اپنے بچے کے دل میں ڈالی ہوگی، اور آپ نے اپنے بچے کے دل میں دین کی محبت کے ساتھ دین کی خدمت کی محبت ڈالی ہوگی، اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہوگا، اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کا پابند بنایا ہوگا، اپنے بچے کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانیاں دی ہوں گی، اپنے بچے کو آپ نے قرآن و سنت سے جوڑا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ عظیم ترین انعام آپ کا منتظر ہے۔ اس کے بعد اسی کے تحت ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامت فیقول یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ ثم یقول یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ فیقال له اقرأ وارقع وتزاد بكل آیۃ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، اسے یعنی کس کو؟ حافظ قرآن کو، جس نے قرآن پر عمل بھی کیا ہوگا، حافظ قرآن جس نے قرآن پر عمل بھی کیا ہوگا،
تو اللہ عز و جل سے وہ کہے گا لا ہے میرے رب، اسے تو زیور پہنا، فیلبس تاج الکرامہ، تو اسے کرامت کا تاج، کرامت عزت، وقار، اکرام، انعام و اکرام، تو اسے اکرام و عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ اس کی نور کا وہ تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے رب، اس کی عزت میں اور اضافہ کر، اسے اور زیادہ عطا کر۔ چنانچہ اسے پھر عزت و کرامت کا لباس، ڈریس، جوڑا پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے رب اب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ بندے اقرأ ورقا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور تیرے لیے ہر آیت کے بدلے ایک نیکی میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں 6200 سے زیادہ آیتیں، بندہ اگر ایک آیت پر ایک درجہ بھی چڑھے تو دوسروں کے مقابلے میں 6200 درجے بلند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے اس کے مزید وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت کے بدلے تمہاری ایک نیکی میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ اب 6200 مزید نیکیاں اس کو اللہ عز و جل اور دے گا، اور ہر نیکی 10 گنا نیکیوں کا سبب بنتی ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں کتنا ہوتا ہے؟ 10، تو 6200 کو آپ واپس سے 10 سے ضرب دیتے چلے جائیے۔ سوچیے آپ کہ عام لوگوں کے مقابلے میں حافظ قرآن کی ویلیو اللہ عز و جل کی نظروں میں، حافظ قرآن کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کتنی زیادہ ہوگی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ اقرأ واسعد فیقرأ ویسعد بكل آیة درجة حتی یقرأ آخر شیء معہ۔ حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہو جائے گا، اب جنت تو مل گئی، اس کے بعد کہا جائے گا اب دیکھو پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اقرأ پڑھو واسعد چڑھو، یعنی اب پڑھتے جاؤ اور درجات اوپر اوپر چڑھتے چلے جاؤ۔ چنانچہ فَيَقْرَأُ وَيَسْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ درجہ، چنانچہ وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ اوپر چڑھتا جائے گا۔ اب 6200 تو ویسے ہی اوپر ہو گیا وہ دوسروں کے مقابلے میں، چنانچہ وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ اوپر چڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ یقرأ آخر شیء معہ، حتیٰ کہ جو کچھ قرآن اسے یاد تھا وہ پورا کا پورا پڑھ لے گا۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بچے کو حافظ قرآن بنانے کا فائدہ اس کے والدین کو بھی انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 9واں فائدہ جو انشاءاللہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے پر آپ کو ہونے والا ہے وہ ہے جہنم سے حفاظت۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، خاص طور پر یہ اور اس کے بعد والی دونوں حدیثیں یہ آپ ہی سے متعلق ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ اور اس کے بعد والی پوائنٹ نمبر 10، یہ دونوں حدیثیں عورت خواتین سے متعلق ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہوتی ہیں۔ آپ نے ساس بہو کے جھگڑے سنے ہوں گے، نند بھاوج کے جھگڑے سنے ہوں گے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے سنے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوتا یہی ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کو پسند نہیں کرتیں۔ اگر کسی بھی خاتون سے پوچھا جائے تمہیں اولاد چاہیے کیا، تو زیادہ تر خواتین کہیں گی بیٹا چاہیے۔ ایسا مت کیجیے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اولاد سے، بیٹی بیٹا سب سے محروم رہتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی کم نہ سمجھیں۔ مرد اپنی ذات میں مکمل ہے تو عورت بھی اپنی ذات میں مکمل ہے۔ مرد کے لیے اللہ عز و جل نے پورا انعام اور ثواب رکھا ہے، تو عورت کے لیے بھی اللہ عز و جل نے پورا انعام اور ثواب رکھا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جس کی طرف ہم میں سے اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا وہ یہ کہ لڑکے کی پرورش پر اضافی ثواب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لڑکا بیٹا سن SON کی پرورش پر اضافی ثواب کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ بیٹی کی تربیت اور پرورش پر وہ ثواب ہے جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ رہا ہے۔
لہٰذا میری مائیں، میری بہنیں جنہیں بھی اللہ عز و جل نے بیٹیوں سے نوازا ہے، وہ اپنی بچیوں کو بھرپور پیار دیں، ان کے ساتھ محبت کا، عزت کا معاملہ کریں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر کبھی بھی ترجیح نہ دیں۔ بیٹا ہے تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ قابل فخر ہوگا، بیٹی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ آپ کو نہیں معلوم کون آپ کے کام آئے گا، لہٰذا بیٹی بھی اگر ہے تو وہ آپ کی عنایت، آپ کی محبت، آپ کی توجہ کی پوری حقدار ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہرگز بھی بچی کو، بیٹی کو کم نہ سمجھیں اور اپنی بچی کا حق کسی بھی شکل میں ہرگز نہ ماریں۔ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹیوں سے چاہتی ہیں کہ وہ ایثار کریں بیٹوں کے حق میں۔ اچھا کھانا پکے گا تو بیٹیوں سے کہیں گی بیٹا تم یہ کھا لینا، بیٹے کے بھائی کے لیے رکھ دینا۔ کیوں؟ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ وہ بہنوں کے لیے ایثار کریں؟ بیٹوں کو سکھائیے کہ وہ بہنوں کے لیے ایثار کریں۔ ایثار کرنا یعنی اپنے آپ سیکریفائز کرنا، قربانی دینا۔ بیٹیوں کو مت سکھائیے کہ وہ بیٹوں کے لیے ایثار کریں، قربانی دیں، نہیں، بیٹوں کو سکھائیے کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے ایثار کریں، قربانی دیں۔ یہ پوری دنیا پر یہ فرض ہے کہ مردوں کو سکھایا جائے کہ وہ عورتوں کے لیے ایثار کریں، قربانی دیں، اس لیے کہ دنیاوی معاملات کے حقدار، دنیاوی معاملات کے ذمہ دار مرد ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ تربیت سے ہی صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا یعنی نوواں فائدہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی، خاص طور پر بیٹیوں کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کی تو اللہ عز و جل آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جسے بھی ان بچیوں میں سے کسی کے بھی ذریعے، یعنی ایک بچی بھی دے کر اگر آزمایا گیا۔ کیوں کہا آزمایا جانا؟ اس لیے کہ عموماً انسانی فطرت ہے کہ وہ بیٹی پسند نہیں کرتا۔ انسان بیٹا چاہتا ہے، لڑکا چاہتا ہے، مرد بھی بیٹا چاہتا ہے، عورت بھی بیٹا چاہتی ہے۔ اب سب بیٹے چاہیں گے تو بہویں کہاں سے آئیں گی؟ ہم اس بات کو بھی تو سوچیں نا، مجھ کو بیٹا چاہیے، آپ کو بیٹا چاہیے، ان کو بیٹا چاہیے، ان کو بیٹا چاہیے۔ اب پوری دنیا میں صرف بیٹے ہی بیٹے ہو گئے تو بہویں کہاں سے آئیں گی؟ ماں باپ کے ساتھ خیر، ہمدردی اور پیار کرنے والا کون کہاں سے آئے گا؟ وہ بیٹی میں جو رحمت، الفت، پیار اور شفقت ہوتی ہے وہ بیٹے میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا کسی بھی طرح، یعنی بیٹی کی پیدائش خود چونکہ انسان پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ آزمائش برے معنی میں نہیں، مطلب اللہ عز و جل اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور امتحان خیر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نعمتیں دے کر بھی ہوتا ہے۔ اب جسے بھی اللہ عز و جل بیٹیوں کے ذریعے آزمائے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے انشاءاللہ جہنم سے آڑ بچاؤ بن جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اتنی بڑی فضیلت بیٹوں کی پرورش پر تو نہیں ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اور 10واں اور انشاءاللہ ہمارے اس لیکچر کا بالکل آخری پوائنٹ ہے بچوں کی تربیت کا 10واں فائدہ، وہ بھی خاص دیکھیے آپ، بچیوں کی پرورش اور تربیت سے متعلق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، یعنی ان کو ادب سکھایا، تعلیم سکھائی، محبت پیار سے ان کے حقوق ادا کرتے رہا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ محبت سے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ بچیاں بالغ ہو جائیں۔ علماء کرام نے کہا یہاں پر بلوغت کا مفہوم ہے ان کی شادی ہو جائے، جیسے کہ ایک روایت میں حتیٰ یبنّ، وہ آپ سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی اب آپ نے ان کی شادی کر دی، اب وہ اپنے شوہروں کی ذمہ داریاں ہو گئیں۔
تو جو بھی اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کی شادیاں ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہوا، تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر، وضم اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیاں آپس میں ملا لی۔ کیسے ملی آپ کی انگلیاں؟ ذرا ملا کر دیکھیے تو، کیا کوئی فاصلہ ہوتا ہے دونوں انگلیوں کے درمیان؟ دونوں انگلیاں ملائیے اپنے ہاتھ کی، دیکھیے 5 انگلیاں آپ کی مل گئیں، کہیں کوئی گیپ، کوئی فاصلہ نہیں۔ تو بچیوں کی 2 بچیوں کی پرورش پر کتنی بڑی فضیلت اللہ عز و جل نے رکھی ہے، جب کہ ہم بچیوں کی حفاظت کریں، ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی تہذیب کا انتظام کریں، انہیں ہم ان کے حقوق دیں، انہیں بے عزت نہ کریں، رسوا نہ کریں، ان کی عزت اور ان کی حقوق کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنت کہاتین واشار باصبعیہ، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، وہی مطلب ہے حتیٰ کہ ان کی وہ اچھی جگہ شادیاں کروا دے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی۔ اور اگر آپ سوچیں گی اگر شادیوں سے پہلے بچیاں فوت ہو جائیں تو بھی وہی مسئلہ ہے، وہی خیر ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی تو انشاءاللہ جنت میں وہ اور میں اس طرح داخل ہوں گے۔ کس طرح؟ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی جیسے آپ دیکھیے اپنی انگلیاں کیسے ملی ہوتی ہیں، اس طرح سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس طرح سے ہم نے اپنا یہ آج کا ٹاپک بھی پورا کر لیا۔ بچوں کی تربیت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت سے فائدے ہونے والے ہیں۔ 10 فائدے ہم نے دیکھے، آخری کے 2 فائدے بچیوں کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال سارے جو بھی بچے اللہ نے آپ کو دیے وہ اللہ کا تحفہ، اللہ کی عنایات ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا اچھا خیال رکھیے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا پورا انشاءاللہ انتظام کیجیے، اپنے بچوں کو عزت دیجیے، اپنے بچوں کو خیر سکھائیے، اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا، اچھی تربیت کا اور مہذب ماحول میں ان کو پروان چڑھانے کا آپ انتظام کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت اور شرف کا سبب بنیں گے، اور آخرت میں آپ کے بچوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ جو کچھ بھی ہم نے اس پورے کورس میں سیکھا ہے، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی، عملی طور پر اسے کر دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے تعلیم اور تربیت کے اصولوں کو جاننے، سمجھنے اور ان کے ذریعے اپنی نسل کی تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس نے فائدے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ضمن میں رکھے ہیں، اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا اور آخرت میں وہ سارے کے سارے فائدے عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ عز و جل ہمارے والدین کی آنکھیں ہمارے ذریعے دنیا اور آخرت میں ٹھنڈی فرمائے، اور ہماری آنکھیں اللہ عز و جل ہمارے بچوں کے ذریعے ٹھنڈی فرمائے، ہم کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں خود اپنی تربیت کرنے، اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق و سعادت دے۔ ہم اور آپ سب مل کر اللہ عز و جل کا دین دوسروں تک پہنچائیں، اپنے اولاد کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی ہم فکر کریں۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ سب کو صالح اور مصلح بنائیں، اپنی قوم اور اپنے معاشرے کے لیے ہم کو اور ہماری اولاد کو مفید بنائیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو، اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں اور فکریں دور فرمائے۔ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.